اگلا باب ہے 18 نمبر باب. اس میں 5 آیات ہیں اور 3 احادیث ہیں. یہ باب ہے دین میں نئی بدعتیں نکالنا، نئی باتیں نکالنا، اور ایسا کرنا جو ہے وہ گمراہی ہے. جہاں دین میں ہمیں دین کی اصل کو کم کرنے کی اجازت نہیں، وہاں اس میں بڑھانے کی بھی اجازت نہیں. یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح کہ مثلا دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی. تہجد کی نماز نفل ہے، اشراق نفل ہے، اوابین نفل ہے، اور بہت سے نفل ہیں، مختلف اوقات کے نفل، لیکن فرض نمازیں 5 ہیں. اب کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ 5 کو 4 کر دے، اور کسی کو یہ اختیار بھی نہیں کہ 5 کو 6 کر دے. جتنا جرم ہے 5 کو 4 کرنے کا، اتنا ہی جرم ہے 5 کو 6 بنانے کا. کہ کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ 10 بجے کا ٹائم بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور اس وقت میں بالکل فارغ ہوتی ہوں، اور اس وقت بہت عبادت میں دل لگتا ہے، اور دن چمک رہا ہوتا ہے، اور بڑا فریش ٹائم ہوتا ہے، تو میں آسانی کے ساتھ ایک نماز اور پڑھ سکتی ہوں. اور نفل کیا پڑھنے، میں اسے اپنے اوپر فرض کرتی ہوں، میں فرض کی نیت سے پڑھ لوں گی. تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ جرم قرار پائے گا، بغاوت ہوگا. ہاں، نفل کی اجازت ہے، آپ اینی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی نفل چیز کو فرض نہیں کر سکتے اپنے اوپر. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لیے اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی. اور اسی طرح اس باب میں بھی کچھ احادیث اور کچھ چیزوں سے دیکھیں گے تو یہ مسئلہ اور کچھ واضح ہو جائے گا. پہلی آیت ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، کہ حق آ جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا بچتا ہے. یعنی جب حق آ جائے، حق بات معلوم ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی اور رستہ تلاش کرنا وہ پھر گمراہی کا رستہ ہے. جب تک انسان حق تک نہ پہنچے تو ضرور حق تلاش کرے، لیکن جہاں سے حق مل جائے وہاں پھر جم جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں کی. جو دین تھا اور اصل دین تھا وہ سب کچھ ہم نے اس کتاب میں بھیج دیا، ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کیا کرو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے؟ فردوہ، اسے لوٹا دو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بس. اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ کسی اور کی بات اس میں تیسرے کی مانی جائے. ائمہ کرام، صلحاء، محدثین، مجددین، سارے کے سارے جو بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے دین میں بڑے کام کیے، محنتیں کی، وہ سب انسان تھے. ان میں سے کسی کا مرتبہ رسول کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قرآن اور سنت کی نص کی جگہ لے سکتے ہیں. جہاں پر واضح حکم آ جائے گا وہاں پر ان میں سے کسی کا قول بھی کچھ حجت نہیں ہوگا. اور اگر کسی کا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ میں اپنے مولوی اور اپنے امام اور اپنے عالم اور اپنے بزرگ اور اپنے باپ دادا کی بات کو ترجیح دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے. کیونکہ پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے جن پر قرآن نے نقد کی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ بلاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی ہدایت نہ پاتے ہوں. پھر یہاں پر اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا راستہ یہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو مختلف رستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ جدا کر دیں گے تم کو اس اصل رستے سے. کہ اللہ کا رستہ بس ایک رستہ ہے، اگر تم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تو اصل رستے سے ہٹ جاؤ گے، اصل منزل تک نہیں پہنچ سکو گے.
اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میرا اتباع کرو. یعنی اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. جو شخص محبت کے ایسے طریقے ایجاد کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہی نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا رستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہو کر گزرتا ہے. تو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. اس میں جو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے دین میں ایسی بات ایجاد کی جو دین نہیں ہے وہ مردود ہے. ما لیس منہ، یہاں اب غور کرنے کی بات ہے، اس بات کو بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعض لوگ ہر چھوٹی بڑی بات کو بدعت کہنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ جو دل چاہتا ہے اسے دین کے نام پر کرتے ہیں، اسے دین سمجھ لیتے ہیں. تو دونوں انتہائیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام کام کرنا جو ہے وہ جائز ہیں، درست ہے. صرف وہ کام ناجائز ہیں یا غلط ہیں جن کو قرآن یا سنت نے آ کر غلط کہہ دیا. ہر طرح کے کھانے حلال ہیں سوائے ان کے جن کے نام لے دیے گئے. اسی طرح اور بھی بہت سے کام، مثلا میں اٹھوں کہ نہ اٹھوں، بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، ادھر دیکھوں کہ نہ دیکھوں، ادھر دیکھوں کہ نہ دیکھوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے اختیار پر چھوڑ دیا گیا. یہ سب درست ہے سوائے اس کے کہ جب میں دیکھوں تو یہ دیکھوں کہ جس چیز کی طرف میں دیکھ رہی ہوں وہ چیز دیکھنا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح میں یہ لوں یا نہ لوں، سب کچھ لینا حلال ہے جب تک کہ وہ میرا اپنا ہے یا جس پر میرا حق ہے. لینا کچھ بھی چیز اس وقت حرام ہوگا جب وہ کسی اور کی ملکیت ہو اور اس کی اجازت یا مرضی کے بغیر میں لے لوں. مثلا گوشت کھانا حلال ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی اور کا حق ہے تو وہ میرے لیے حرام ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے. اسی طرح دین کے معاملے میں جب بدعت کی بات کو سمجھنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ شرط سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں نئے طریقے ایجاد کرنا غلط ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں. مثلا آپ نیلا رنگ پہنے یا پیلا پہنے، یہ سب جائز ہے. نیلا بھی پہن سکتے ہیں، پیلا بھی پہن سکتے ہیں، لال بھی پہن سکتے ہیں، کالا بھی پہن سکتے ہیں، کسی میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کپڑے لمبے پہنے کہ چھوٹے پہنے سب پہن سکتے ہیں، بس یہ کہ ننگے نہ ہو پہن کر. لیکن نماز میں آپ کیا کریں گے؟ اتنی ہی رکعتیں پڑھیں گے جتنی آپ کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. اگر صبح کی فرض میں 2 رکعتیں ہیں تو آپ کو 2 ہی پڑھنی ہوں گی، آپ 4 نہیں کر سکتے. لیکن آپ رات کی نیند میں 4 گھنٹے سونا چاہیں یا 6 سونا چاہیں یا 8 سونا چاہیں، آپ سو سکتے ہیں. صرف یہ شرط ہے کہ آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے. اب آپ کو فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ نیند کے معاملے میں تو آپ کو اختیار ہے، وہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کا ذاتی ایک فعل ہے. دین نے اس میں کوئی لمٹ نہیں پیدا کی کہ لوگوں صرف 4 گھنٹے سونا جائز اور 5واں گھنٹہ ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 سوتے تھے یا 5 سوتے تھے تو بعد میں اگر کوئی شخص 6 گھنٹے سوتا ہے یا 7 سوتا ہے تو اس کا یہ سونا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 2 پہلو تھے، ایک بطور انسان اور ایک بطور رسول یا نبی کے. وہ کام جو آپ نے رسول کی حیثیت میں کیے، پیغام بر ہونے کی حیثیت میں کیے، اللہ تعالی کے دین کی تشریح کرتے ہوئے کیے، ان کو ہم اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا نہیں سکتے. ان کو گھٹانا بھی غلط، ان کو بڑھانا بھی غلط. گھٹائیں گے تو جرم اور بڑھائیں گے تو بدعت شمار ہوگا.
لیکن جو کام آپ نے بطور ایک انسان کیے، مثلاً آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اس میں مثلاً کدو کو پسند کیا. اب اگر کسی شخص کو اپنی طبیعت کی وجہ سے کدو کھانا پسند نہ ہو تو اس صورت میں اس کا یہ نہ کھانا جو ہے یہ نافرمانی نہیں شمار ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ کام، آپ کی یہ پسند دین کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کی ایک ذاتی پسند ہے. اس میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں. اس بات کو میں اس لیے بہت زیادہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور جو ریجڈیٹی پیدا ہوئی ہے اور جو دین کو ایک بہت سخت چیز بنا دیا گیا ہے، وہ اسی بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے پھل کھائے. کچھ چیزیں اپنے کھانے میں پسند کی، کچھ چیزیں ناپسند بھی تھیں. آپ کے سامنے ایک خاص جانور کا گوشت رکھا گیا تو آپ نے کہا اٹھا لو، میں نہیں کھاتا. لوگوں نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند جو ہے، اس میں اگر ہماری پسند اور ناپسند اس سے مختلف ہو جاتی ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، جن چیزوں پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اس کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں. اس میں ہماری پسند ناپسند تو رہ ہی نہیں جاتی. اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں. بڑھانے والے بھی مجرم، گھٹانے والے بھی مجرم. وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کے دستور کے مطابق عبایا پہنا یا تہمت باندھا یا قمیص پہنی. تو اب یہ کیا تھا؟ آپ کے علاقے کا دستور تھا. آپ نے بطور نبی وہ سب کچھ نہیں پہنا. آپ کا وہ لباس اس وقت بھی تھا جب آپ نبی نہیں تھے. اسی طرح اگر کوئی پاکستان کا رہنے والا شلوار پہن لیتا ہے تو وہ بدعت نہیں کرتا، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شلوار نہیں پہنی مثلا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امامہ باندھا تو وہ ایک علاقے کے دستور کے مطابق ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انگلینڈ میں رہنے والا شخص بھی لازمی طور پر امامہ باندھے یا تہمت پہنے، کیونکہ وہاں کا وہ کلچر نہیں ہے. لہذا ہمارے ہاں جب دین میں اس طرح کی سختیاں آئیں کہ نہیں کہیں بھی کوئی ہے تو لازمی طور پر اس کو یہی ڈریس پہننا پڑے گا، اور اس کو دین بنا دیا گیا، اور جس نے اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کی اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے. یہ دین نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں 4 رکعتیں پڑھی، 2 سنت اور 2 فرض، تو ہم اس میں 3 فرض نہیں کر سکتے، 1 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف اور کاموں میں جو طرز عمل نبی کی حیثیت سے اختیار کیا، اس میں ہم آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. مثلا زکوٰۃ کا نصاب آپ نے مقرر کر دیا. وراثت کی تقسیم میں وارثوں کے حصے قرآن نے اور سنت نے مقرر کر دیے، وہ ہم اپنی مرضی سے قطعاً بدل نہیں سکتے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اس طرح کے دیے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے روکا گیا اور وہ آپ نے بطور نبی کیے یا ایسا کہا یا کیا، تو وہ کیا ہے؟ ہمیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، اور ایسا کرنا سنت ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ جو تھے وہ کھجوروں کو پیوند لگاتے تھے، اور شاید آپ نے اس سے روکا تو اس کے بعد فصل جو تھی وہ کم آئی. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح بتایا تھا اور ہمارا یہ نقصان ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ تو میں ایک انسان بھی ہوں، اور تم اپنی دنیا کے امور مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو. یعنی دنیا کے جہاں تک امور کا تعلق ہے اس میں مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر بنے کہ نہ بنے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈاکٹر نہیں تھے، ہم کیسے بن سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کے علاج کرنے کو منع فرمایا یا اس کو برا سمجھا؟ نہیں، برا نہیں سمجھا، کہیں نہیں منع. تو پھر اصول کیا ہوا؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ،
کہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ جائز ہے، کرو کرو کرو. ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، سائنٹسٹ بھی بنو، جو کچھ بن سکتے ہو بنو. صرف وہ نہیں، چور نہیں بن سکتے، ڈاکو نہیں بن سکتے، کچھ اور نہیں بن سکتے. کیا؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کر سکتے تم. تو اسی طرح مثال کے طور پر نماز کے آپ نے طریقے بتا دیے کہ آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں یہ پڑھنا ہے، پھر 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرتے ہوئے یہ پڑھنا ہے. تو ان معاملات میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں میں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ رہی ہوں اور بیٹھ کے الحمد پڑھ لوں گی. یہ ترتیب ہم نہیں بدل سکتے، ایسا کرنا غلط ہوگا. اور جو اس میں تبدیلی کرے گا اور کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بدعت ہو جائے گا. اب اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ بدعت ہے. مثلا ہم دیکھیں کہ مرنے کے اوپر جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں نیکی کا کام سمجھ کر، عبادت سمجھ کر جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ کلام پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا کل پڑھتے ہیں یا معلوم نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں. اب اس کو کیا سمجھ کے ہم کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے، ایک نیکی کا کام. ویسے آپ بے شک ذکر کریں، آپ پڑھتے رہیں، پورا قرآن پاک پڑھ کے آپ پھونک لیں کسی چیز پہ، کھا لیں، کوئی حرج نہیں. آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس مخصوص موقع پر کھانے کے اوپر دم کر کے یا اس کے اوپر پڑھ کر دینے کو درست سمجھنا اور نہ پڑھنا کو غلط سمجھنا، یہ بدعت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد یوں کھانے کے اوپر دم کر کے یا پڑھ کے کوئی چیز تقسیم نہیں کی تھی. ہم نے اس کو ایک رواج بنا لیا، اس کو دین کا حصہ بنایا. دنیا سمجھ کے آپ کرتے رہیں، آپ بے شک کھانا کھلائیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 20-40 کو کھلائیں، 100 کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، امیروں کو کھلائیں. آپ کا کھانا ہے، جس کو مرضی کھلائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک دین کا فرض سمجھ کے کھلا رہی ہوں اور جس نے نہ کھلایا وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ چیز جرم ہو جائے گی. کیوں؟ آپ لوگوں کو ایک ناجائز پابندی میں جکڑ رہے ہیں، ایک بوجھ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ چیز ان پہ فرض کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی. آپ اپنی ذاتی زندگی میں بہت سی چیزوں میں آزاد ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک درود شریف تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اور کچھ وہ ہے جو ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. ہر گھر میں ایسی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اور ان کے پھر نام بھی ہم نے خود رکھ لیے، کوئی درود ناری اور کوئی نوری اور کوئی ماہی اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا. کوئی حرج نہیں، آپ لکھیں درود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہے؟ درود لکھیں، نعت لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے آپ کی محبت میں کرنا ثواب کا کام ہے، کوئی برائی نہیں اس میں. آپ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کوئی کہانی لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، کئی کتابیں لکھیں، کئی والیوم لکھیں، انسائکلوپیڈیا بنا دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں گناہ نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اس درود کے پڑھنے کے اتنا 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 ثواب ہے اور اتنے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اتنی نیکیاں مل جائیں گی اور اتنے سونے کے محل تیار ہو جائیں گے اور اتنے فلاں اور فلاں مل جائے گا اور اتنی شفائیں ہو جائیں گی اور اتنی بلائیں دور ہو جائیں گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ بدعت ہو جائے گا. یہ ہے اصل فرق سمجھنے کا، جس کو ہم نہیں سمجھتے، افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں، پھر غلط فتوے دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے مجھے ایک کاغذ لا کر دیا، اس میں کوئی درود لکھا ہوا تھا اور درود کم تھا اور اس کی جو خصوصیات تھی وہ اس سے دگنی تھی، اور ان خصوصیات میں دنیا کی کوئی بات نہیں چھوڑی گئی تھی کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک دفعہ پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. مثلا آپ ایک گولی اٹھاتے ہیں، رستے میں پڑی ہوئی ہے، وہ ملتی ہے پیراسیٹامول کی گولی سے، کیا آپ صرف اس کی ظاہری شکل دیکھ کے وہ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، جب تک کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں نا کہ واقعی یہ پیراسیٹامول ہے، یا آپ کہیں وہ بھی سفید ہوتی ہے، یہ بھی سفید ہے، وہ بھی گول ہوتی ہے، یہ بھی گول ہے، اس کے بیچ میں بھی کٹ ہے، اس کے بیچ میں بھی کٹ کا نشان پڑا ہوا ہے، لہٰذا میرے خیال میں یہ پیراسیٹامول ہی ہے تو میں کھا لیتی ہوں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات بڑا خطرناک ریئیکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح ہر سنی سنائی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی کہ وہ ہر سنی سنی بات کو یقین کر لے جب تک اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ریفرنس نہ ہو. ان کے وہ جو لکھے ہوئے ہیں کہ جبریل آئے اور انہوں نے دیا اور بتایا، اور بعض تو حیرت ہوتی ہے کہ کئی اردو کے لفظ ایسے درودوں کے اندر عربی بنا کے ڈالے ہوئے ہیں جن کی عربی میں اصل ہی کوئی نہیں سرے سے، اور ان کو قرآن پاک پڑھنے پہ اتنا یقین کوئی نہیں ہے ہمارا جتنا ان کو پڑھنے پہ یقین ہے. قرآن نہ پڑھے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ پڑھے دن نہیں گزرتا، وہم آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آفت ٹوٹ پڑے گی. ان پہ ہمارا یقین پختہ ہے اگرچہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل صرف یہ نہیں کہ وہ اس کے اوپر چند اگر باتیں لکھی ہے وداؤٹ ریفرنس، نہ کسی کتاب کا ریفرنس ہوگا. مثال کے طور پر یہاں جو میں آپ کو بات بتاتی ہوں اس میں آپ کو یہ کہتی ہوں یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. بخاری اور مسلم کو ساری دنیا جانتی. علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب جو ہے وہ بخاری کتاب ہے، پھر اس کے بعد مسلم ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتاب ہے. تو یہ دنیا کے معاملے میں ہم مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو مہر کو گھسا گھسا کے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، جاپانی تو نہیں اترتی، یہ تو لگتا ہے کوئی اور ہے، اتر رہی، نکلی ہے، جعلی ہے. ایک کپڑا خریدنے کے معاملے میں ہماری نظر اور ہمارے عقل اتنا کام کرتی ہے. دین کے معاملے میں ہم نے اپنی عقل کو بند کر دیا ہے. ہم نہیں بتانے والے سے اٹھ کے یہ پوچھتے کہ کہاں سے بتا رہے، لکھنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ ان کا یہ لکھنا کیا ہے کسی ثواب اور نیکی کے لیے نہیں، بزنس کے طور پر. ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو ایسا بزنس کرنا چاہوں اور آپ کو ایسی ایسی چیزیں لکھ کر لا دوں کہ یہ پڑھنے سے اتنا ثواب، اتنی نیکیاں، اتنے کروڑ گناہ معاف، سب سے شارٹ کٹ ہے یہ تو سب کو ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو جن کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور وہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے. بنی اسرائیل کے علماء کیوں قرآن بار بار پکڑتا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں. یہی کام ہمارے علماء تو ان کو نہیں ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں علماء کی توہین ہے. ایسے لوگوں نے، ایسے چھاپنے والوں نے کہ جنہوں نے ان کو بیچ کر عام کرنا چاہا اور اس سے دنیا کے فائدے کمانے چاہے، انہوں نے ایسی چیزیں عام کر دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے وہ پکڑ لی، لوگ ان سے چپک گئے، قرآن، سنت، حدیث سب کچھ پیچھے چلا گیا. آپ دیکھیں کہ ہماری کتابیں پھر کنہوں نے پڑھی؟ غیر مسلموں نے پڑھی. حدیث کی کتاب ہے، شاید پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، مسند احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند احمد، جس کا حوالہ کئی دفعہ میں دیتی ہوں. 30,000 حدیثیں اس میں جمع ہیں. مارگولیت ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے 2 بار یہ کتاب پڑھی ہے. آپ میں سے کسی نے کتنی بار پڑھی ہے؟ یہ شاید دیکھی بھی نہ ہو. تو ہم نے کیا کیا؟ وہ درود ماہی اور لکھی اور تاج کے ساتھ چپک گئے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو بھی الفاظ ہے وہ کوئی بھی کرے ہمیں قدر ہے، ایون کو غیر مسلم بھی کرے. آپ کو شاید علم میں ہو یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نعتیں اور آپ کے لیے بہت ہی تعریف اور مدح کے کلمات بڑے خوبصورت انداز میں غیر مسلموں نے بھی کہے. کتابیں ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. قابل قدر باتیں ہیں کہ ہمارے نبی کی بات ہے، ہمیں محبت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے لیے جو بھی کوئی اچھے الفاظ کہے گا اس کے لیے بھی ہمارے دل میں قدر ہوگی، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن جو یہ کہے گا کہ میں نے یہ جو لکھا ہے اس پر اتنے کروڑ نیکیاں آپ کو ملیں گی اگر آپ پڑھ لیں، تو اس سے ہمیں دیر ہوگا، اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم پھر کہ تم یہ دین کو بنانے والے کہاں سے آگے اور یہ فتویٰ دینے والے کہاں سے آگے کہ اس کام کے کرنے کا اتنا ثواب اور اس کے اتنا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے بتانا. اللہ تعالیٰ تو یہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں اپنے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی کہ ہم کچھ بتانا بھول گئے. تو یہ لوگ کہاں سے آگے 1400 سال کے بعد کہ جو کسی بھی چیز کے ساتھ نئے نئے فتوے اور نئے نئے اجر اور ثواب اور نیکیاں بتانے اور بشارتیں دینے کے لیے پیدا ہو گئے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین میں یہ لفظ انڈر لائن کر لے کہ دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اگر دنیا والی بات ہو جائے پھر تو کوئی بھی ایجاد منع ہو جائے، اور پھر وہ جو ہمارے مسلمان سائنٹسٹ گزرے جنہوں نے ایجادوں سے دنیا بھر دی، وہ تو سارے ہی بدعتی قرار پائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں،
کہ ہم نے نہیں اسے کہا تھا یہ کرنا، اس نے ثواب سمجھ کے وہ کیا، تو اس کا عمل بھی کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا. اگلی حدیث ہے حضرت جابر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آپ کا لب و لہجہ تیز ہو گیا، آپ کی آواز بلند ہو گئی، غصہ بڑھ گیا، گویا معلوم ہوتا تھا آپ کسی دشمن لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح و شام حملہ آور ہونے والا ہے. یہ بھی فرمایا، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں جس طرح یہ انگلیاں، یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَى، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں اور یہ وسطی، آپ نے یہ دو انگلیاں کٹھی کر کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب اور کوئی نہیں آئے گا. اور پھر یعنی میں نے جو شریعت تھی مکمل کر دی، اب کسی کو حق نہیں کہ کوئی آ کے نئی اس دین میں باتیں پھیلائے یا نئی نبوت کا دعویٰ کرے. اور فرمایا، حمد و صلات کے بعد سنو کہ بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہتر راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور بدترین بات وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے، دین میں نیا کام نکالا جائے، یعنی بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے. پھر ارشاد فرماتے، میں ہر مسلمان کے لیے اسے آپ سے بھی زیادہ اولا ہوں، قریب ہوں، یعنی کسی بھی اور سے زیادہ اس کے قریب ہوں. جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے اہل و عیال کا ہے، اور اگر قرض یا لاوارث اولاد چھوڑ جائیں تو میں ان کا کفیل ہوں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ طویل حدیث ہے جس میں سے اصل میں یہ ٹکڑا جو یہاں پر لکھا گیا اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے سرے سے گھڑ لیے جائیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نئی نکالی ہوئی بات بدعت، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے. لہذا ہمیں آنکھیں کھولنے کی اور ہوش و حواس میں رہ کر دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں گمراہ کروں، تو کوئی اس کے پیچھے نہیں چلے گا، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کوئی اس پہ کان نہیں دھرے گا. تو گمراہ کرنے والے بھی کہاں سے رستہ لیتے ہیں، کس کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ بھی دین ہی کا سہارا لیتے ہیں. پھر اصل دین سے تو گمراہ نہیں کر سکتے، تو کس سے کرتے ہیں؟ اسی قسم کی نئی نکالی ہوئی باتوں سے اور فتنوں سے اور غلط تعویلوں سے. تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لے. تو آج کی سوچ میں صرف آپ کو یہ دیتی ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد اپنی عبادات، ہر وہ کام جسے آپ دین سمجھ کے کرنے لگے، رک کر ٹھہر کر سوچیں، سمجھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں اس کی کیا دلیل ہے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں، کیا واقعی اس کے کرنے پر نیکی ہے یا نہیں. اور اگر نہیں پتا تو پتا ہونا چاہیے. یہی وہ علم ہے جس کا سیکھنا فرض عین ہے، لازم ہے ہم سب پر، کہ دین کے نام پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے، مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اس لیے میں کر رہی ہوں. کوئی کام بھی اندھے بہرے بن کے نہیں کرنا. اور پھر انشاءاللہ اس طرح ہدایت کا رستہ انسان کو ملتا ہے اور باقی سب کچھ جو بیکار ہوتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے. لیکن اگر ہم نے دین کو دوسروں کے حوالے کر دیا، جو چاہیں ہمیں بتا کے گھر چلے جائیں، تو پھر ہمارے بھٹکنے میں کوئی کسر نہیں رہے گی. ذکر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، قرآن پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا. آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ جو کریں، لیکن یہ جو نمبر آپ فکس کرتے ہیں کہ اتنا کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ٹھیک نہیں. جہاں پر نمبر آپ نے خود مقرر کیا وہ ٹھیک ہے. ان چیزوں نے ہماری روح نکال دی. نعت پڑھنا بھی کوئی بری بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ ساتھ سوچ لینا کہ اس طرح کرنے سے اتنا ثواب ہے اور اتنے گناہوں کی معافی ہے اور ایسا ہے، یہ باتیں درست نہیں. یا اس کا ایک خاص پیٹرن مقرر کر لینا، اس سے ہٹ کے نہیں کرنا. اب دیکھیں نماز میں بھی درود شریف تو ہم کہاں پڑھتے ہیں، بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں نا. تو ہم واجب کر لیں. اور اس میں تو آپ نے سنے ہوں گے وہ شعر کہ جو بے ادب وہ محفل سے نکل جائے، اور مطلب دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے. پھر تو ہر ایک بے ادب ہے کہ بیٹھ کے نماز میں درود شریف پڑھتا ہے، اگر ادب کا معیار صرف کھڑے ہونا ہے. حالانکہ حدیث واضح ہے حضرت انس کی کہ ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیار نہیں کرتا تھا، لیکن جب آپ آتے ہم اٹھتے نہیں تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو ہمارا اٹھنا پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اٹھنا لوگوں کا پسند نہیں فرماتے تھے. تو ہم نے وہ کام واجب کر لیا اپنے اوپر جو کہ آپ کو ناپسند تھا.
جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کا معیار یہ قائم کیا تو ہمیں بھی وہی رکھنا چاہیے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا کچھ اور، یا جو لوگ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور رکھیں، لیکن دلیل کے ساتھ کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سب لوگ اٹھا کرتے تھے. یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ کہ نماز میں بھی کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو دلیل نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے. پھر ہم وہ باتیں کیوں واجب کر لیتے ہیں اپنے اوپر، کیوں سختی کرتے ہیں اپنے اوپر، اور کیوں صرف اسی مہینے میں وہ کام کرتے ہیں، اور کیوں صرف ایک خاص بر صغیر کے پیٹرن پر ہی کرتے ہیں. عرب دنیا میں تو اس طرح یہ کام کرنے کا کوئی رواج نہیں جس کو ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا. یعنی نعت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں، بس صرف یہ قباحت ایک ہوتی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ اللہ سے بڑھایا جائے اور نہ گھٹایا جائے آپ کی شان سے. آپ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کے لیے نعت کہی، آپ کے سامنے آپ کو سنائی. حضرت عائشہ نے آپ کے بارے میں شعر کہے، اور بھی شعر موجود ہیں ابی ابن کعب کے ہیں. اور ابی ابن کعب کے بارے میں تو بڑی خوبصورت دعات کل پرسوں میں نے پڑھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے یا آپ سے خوش ہے، تو وہ فرتے جذبات سے، یعنی اس خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتے ہیں اور یعنی مجھ سے راضی ہیں. تو اسی طرح اور بھی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں 1400 سال سے نعت کا سلسلہ کبھی بھی نہیں بند ہوا، اور اس میں کوئی کباط نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسی نعتیں پڑھنی چاہیے تاکہ دل کے اندر محبت پیدا ہو، لیکن آوازوں کا مقابلہ نہیں. ہمارے ہاں نعت کی روح کوئی نہیں رہی، پڑھنے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں، اور سننے والوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں سن کیا رہے ہیں. ایک کھوکھلی برکت کا تصور ہے صرف. تو ہمیں ان ساری باتوں میں جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ سنیں تو دل پگھل جائیں، اور بولیں تو دل سے نکلے اور واقعی روح محسوس کرے اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ فضا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، معاشرہ بدلتا ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ بعض شعر جو ہے وہ جادو اثر رکھتے ہیں. وہ بات جو ہم نثر میں گھنٹوں میں ایک کرتے ہیں وہ شعر میں آپ ایک سیکنڈ کے اندر وہ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دل سے نکلتی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحجرات کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں آسانی دی اور ہم آگے بڑھ کے اپنے لیے چیزیں واجب کرتے چلے جائیں اور مشکلیں پیدا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.